پاکستان کے متعلق ایران کے خطرناک عزائم۔ ہمسایہ ملک ایران کے متعلق زیادہ تر پاکستانی حلقے یہی سمجھتے ہیں کہ ایران پاکستان کا ایسا دوست ہے جو ہر وقت پاکستان کی تعمیر و ترقی اور امن کے لیے بے چین رہتا ہے، مگر کڑوی حقیقت یہی ہے کہ ایران کا شمار پاکستان کے ان خطرناک دشمن ممالک میں ہوتا ہے جو ڈنگ مارنے کے لیے ہر لمحہ بے چین رہتے ہیں اور کسی بھی ملک میں مداخلت کا موقع ضائع نہیں جانے دیتے۔ اس ضمن میں بہت سی مثالیں پیش کی جا سکتی ہیں۔ حال ہی میں 18 دسمبر 2014 کو ایران کے وزیر برائے انٹیلیجنس محمود علوی نے ایک بیان میں کہا کہ ہم ایران کے مخالفین کو خواہ وہ بیرونی ممالک میں ہوں قتل کرنے سے دریغ نہیں کرتے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق محمود علوی نے قم شہر میں طلبہ کی ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ایران مخالف جنگجو گروپ کے ایک کمانڈر عبدالرؤف ریگی، ان کے بھتیجے اور کئی دوسری اہم شخصیات کو پاکستان کی سرزمین پر ہلاک کیا گیا۔ یاد رہے کہ 18 اگست 2014 کو عبدالرؤف ریگی اور ان کے بھتیجے کو کوئٹہ میں ایک بم حملے میں قتل کیا گیا تھا۔ ایرانی وزیر انٹیلیجنس محمود علوی نے مزید بتایا کہ بیرونی ممالک میں ایران مخالفین کو قتل کرنے کا ٹاسک ان کے پاس ہے، جبکہ اس سے بیشتر 16 اکتوبر 2014 کو ایرانی فوج کے ڈپٹی چیف آف سٹاف بریگیڈیئر جنرل مسعود جزائری نے واضح دھمکی دیتے ہوئے کہا کہ پاکستان کی جانب سے دہشت گردوں کے خلاف کارروائی نہ کی گئی تو ہم براہ راست پاکستانی سرزمین پر حملہ کریں گے، اور ٹھیک اس سے 2 روز بعد 18 اکتوبر 2014 کو پاکستان پر حملہ کر دیا گیا۔ بلوچستان کے سرحدی علاقہ ضلع کیچ کی تحصیل مند میں ایرانی سیکورٹی فورسز کئی کلومیٹر تک اندر گھس آئیں۔ پاکستانی چوکیوں پر اندھا دھند فائرنگ کی گئی، جس سے ایک پاکستانی فوجی شہید جبکہ 3 شدید زخمی ہوئے۔ ایرانی فوجیوں کی تعداد 30 کے قریب تھی، جو 6 فوجی گاڑیوں پر سوار تھے۔ وقائع نگار کے مطابق یہ فوجی نوکنڈی اور لشکریاب کے دیہات میں گھسے، مکینوں کو ہراساں کیا، گھر گھر تلاشی لی گئی اور کچھ افراد کو گرفتار کر کے اپنے ساتھ لے گئے۔ پاکستان نے واقعہ کے خلاف احتجاج کرتے ہوئے ایرانی سفیر علی رضا کو دفتر خارجہ طلب کر کے احتجاجی مراسلہ تھمایا، مگر اس احتجاج کے صرف 1 روز بعد ایران نے تہران میں پاکستانی سفیر نور محمد کو طلب کر کے پھر احتجاج کیا، اور ایک بار پھر کہا گیا کہ ایران کے مخالفین کے خلاف کارروائیاں جاری رکھی جائیں گی۔ اور اس وقت دنیا بھر میں داعش کے نام پر سنی مسلمانوں کو کچلنے کی جو کوششیں کی جا رہی ہیں، ایران نے اس حربے کو بھی پاکستان کے خلاف استعمال کرنے میں دیر نہیں لگائی۔ ایرانی فوج کے ایک افسر حسین سلامی نے دھمکی دیتے ہوئے کہا کہ اگر پاکستان نے داعش کو پناہ دی تو براہ راست کارروائی کریں گے۔ ایران کی ان تازہ کارروائیوں کے متعلق پاکستان کی تمام مذہبی، سیاسی اور سماجی تنظیموں نے چپ سادے رکھی، مگر اس کے چند روز بعد پاکستان کے حساس اداروں نے وزیر اعظم نواز شریف کو ایک تفصیلی رپورٹ پیش کی۔ رپورٹ میں کہا گیا ایرانی فوج جان بوجھ کر پاکستانی فوج کے لیے مسائل بڑھانا چاہتی ہے۔ ایرانی فورسز ایک طویل عرصے سے ایسا کر رہی ہے۔ رپورٹ میں یہ بھی کہا گیا کہ ایرانی رویے کو ارد گرد کے حالات سے الگ کر کے نہیں دیکھا جا سکتا، اس لیے ایسی صورتحال سے مؤثر انداز میں نمٹنا ہوگا، کیونکہ بھارت یا ایران کی جانب سے ایسی کارروائیاں پاکستان کے لیے کسی بڑے چیلنج سے کم نہیں ہیں۔ بعض حلقے حیران ہیں کہ پاکستان کے قریبی دوست کو اچانک کیا ہوا کہ اس نے سخت موقف اپنایا اور بہت آگے تک چلا گیا، جبکہ کڑوی حقیقت یہ ہے کہ ایران کی سوچ اپنے پڑوسی ممالک اور بالخصوص پاکستان کے متعلق کبھی بھی مثبت نہیں رہی، اور ایران صرف پاکستان کا دوست نما دشمن ہے، کیونکہ ایران کے امریکہ کے ساتھ قریبی تعلقات کسی سے ڈھکے چھپے نہیں، اور ایران نے ہر دور میں امریکی مشن کو آگے بڑھاتے ہوئے وطن عزیز کی مشکلات میں اضافہ کیا ہے۔ کبھی پاکستان میں ایک خاص طبقے کو نام نہاد اسلامی انقلاب کے نام پر برانگیختہ کیا گیا، تو کبھی مختلف تنظیموں کو مسلح جدوجہد پر ابھارا گیا۔ بارہا ایسا ہوا کہ پاکستانی سیکیورٹی فورسز نے پاڑا چینار، کوئٹہ اور کراچی سے ایرانی ایجنٹوں کو گرفتار کیا اور ایران ساختہ اسلحہ برآمد کیا گیا۔ 1991 میں نواز شریف کو جس انداز سے ایران نے اپنے مفادات کی خاطر استعمال کیا،
وہ آج بھی لمحہ فکریہ ہے۔ BBC نے 1991 میں اس وقت بتایا تھا کہ پاکستان اور ایران نے مجرموں کو ایک دوسرے کے حوالے کرنے کے معاہدے پر دستخط کیے ہیں۔ اس معاہدے کے تحت جو لوگ پاکستان میں ایران مخالف لوگوں کو قتل کرتے ہیں یا دوسری تخریب کاری میں ملوث ہیں، انہیں پاکستان بحفاظت ایران کو واپس بھیج دے گا، جبکہ اس کے برعکس انگریزی اخبار دی نیوز نے بتایا کہ ایران میں انقلاب کے بعد مختلف جرائم میں ملوث کئی پاکستانیوں کو پھانسی دی جا چکی ہے اور بہت سے ابھی بھی ایرانی جیلوں میں قید ہیں۔ 1997 میں نواز شریف کے دوبارہ اقتدار میں آنے کے بعد ایرانی حکومت نے اپنے منظوری نظر افراد کو پاکستان میں کلیدی عہدوں پر تعینات کروایا۔ نواز حکومت نے ایران کو خوش کرنے کے لیے بڑے اقدامات کیے اور ایران کے ناپسندیدہ افراد کو جیلوں میں بند رکھا گیا اور درجنوں افراد کو جعلی پولیس مقابلوں میں قتل کیا گیا۔ ایران نے افغانستان کے شمالی اتحاد کے ذریعے سے یہی باتیں امریکی اعلیٰ حکام تک پہنچائی کہ پاک افغان سرحدی علاقے القاعدہ کا گڑھ بن چکے ہیں، جس کی بنا پر امریکہ آئے دن پاکستان پر مسلسل اپنا دباؤ بڑھاتا رہا ہے اور اب ایک طویل عرصہ سے یہ علاقے ڈرون حملوں کی زد پر ہیں۔ ایک اخبار نے لکھا کہ اسی ایرانی پروپیگنڈے کی بدولت امریکہ اب پاکستان کی جانب پوری توجہ مرکوز کیے ہوئے ہیں اور اس نے یہ اعلان بھی کر رکھا ہے کہ القاعدہ اور طالبان عناصر کی تلاش میں پاکستان کے کسی بھی علاقے میں کارروائیاں کی جا سکتی ہیں۔ ان جشم کشار رپورٹ سے یہ بات کھل کر سامنے آتی ہے کہ ایران اور امریکہ کے تعلقات بہت ہی قریبی نوعیت کے ہیں اور ایران نے امریکی اشارے پر ہر اس ملک میں مداخلت کی ہے جس سے امریکی مفادات وابستہ تھے۔ عموماً یہ تأثر لیا جاتا ہے کہ امریکہ اور بھارت پاکستان کے گرد گھیرا تنگ کر رہے ہیں اور یہ ریاست انہیں کسی طور پر بھی گوارا نہیں۔ اب ہمیں اس امر کی جانب بھی توجہ دینا ہوگی کہ ایران کا کردار، جو کہ ماضی میں بھی انتہائی مشکوک رہا ہے، ہمیں مزید ذک پہنچا سکتا ہے، جس سے بچاؤ کے لیے لائحہ عمل تیار کیا جانا از حد ضروری ہے۔ ملک بھر میں جاری فرقہ وارانہ دہشت گردی اور شیعہ سنی محاذ آرائی میں ایران ہر دور میں پیش رہا ہے، جس کا سدباب نہ کیا گیا تو ناقابل تلافی نقصان اٹھانا پڑ سکتا ہے۔ سامعین و ناظرین، اگر پڑوسی ملک ایران کا حقیقی چہرہ دیکھنا ہو تو میڈیا پر پوری طرح سے نظر رکھیے۔ آپ کو خود محسوس ہونے لگے گا کہ ایران پاکستان کا دوست ہے یا دشمن۔ ایران پاکستان کو مضبوط و مستحکم دیکھنے کا خواہاں ہے یا زوال پذیر۔ ایران میں بظاہر شیطان بزرگ امریکہ کے خلاف نعرے لگائے جاتے ہیں، مگر ذمہ دار حلقے ایران امریکہ اختلاف کو محض نمائشی جنگ قرار دیتے ہیں۔ ایران کی مذہبی قیادت بظاہر امریکہ کے خلاف نعرے لگواتی ہے، مگر درونی پردہ دونوں نے ساز باز کر رکھا ہے اور پاکستان کے متعلق بھی دونوں کی پوزیشن ایک ہی ہے۔ وطن عزیز کے سنجیدہ حلقے اکثر ایران کے متعلق کہا کرتے تھے کہ سنی رہنماؤں کے قتل میں ایران ملوث ہے، جس پر کبھی بھی توجہ نہیں دی گئی اور آج دریغ نہیں کرتے۔ چنانچہ اس ضمن میں پاکستانی حکومت کو چاہیے کہ ایرانی کارروائیوں کے سدباب کے لیے ٹھوس لائحہ عمل اختیار کیا جائے تاکہ اس پڑوسی ملک کے شر سے بچا جا سکے۔